آج کے شو میں 12 گھنٹے میں 3 نوٹیفیکیشنز. میر رضا کیس مزید پیچیدہ. رات گئے میڈیکل بورڈ میں تبدیلی, شکوک و شبہات میں اضافہ. قبر کشائی, والد کی عدالت سے استدعا, پولیس پر عدم اعتماد. میر رضا کیس پیچیدگیاں بڑھ گئی, اہم حقائق بے نقاب. السلام علیکم. پس پردہ حقائق, سنسنی خیز انکشافات. پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. ہم نے میر رضا کیس پہ ان ڈیپتھ 3 یا 4 دن پچھلے فالو اپس رکھے ہیں, اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے فراہم کرتے ہیں. مقصد صرف ہمارا کیا تھا, میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا. کراچی شہر میں ہم وی آر living less, we are basically living like a calculator more. ہم نکلنے سے پہلے سڑک گنتے ہیں, ناپتے ہیں کہ اس سڑک سے جائیں, لیفٹ لیں, رائٹ لیں, سنسان سڑک سے لیں, نہ لیں, روبری نہ ہو جائے, موبائل نہ چھن جائے, سگنل پہ رکیں نہ رکھیں, موبائل ساتھ رکھیں نہ رکھیں, بیگم اپنا پرس ساتھ رکھیں نہ رکھیں, پیسے رکھیں ساتھ نہ رکھیں, بچوں کو ساتھ لیں یا نہ لیں, رات میں نکلیں, شام میں نکلیں یا نہ نکلیں. تو یہ تمام سوالات ہیں جو ہر کراچیائٹ کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ وہ کہیں بھی جانے سے پہلے خوشی غمی میں اس کے ذہن یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ آیا یہ اقدام اٹھائے یا نہ اٹھائے, کیا وہ گھر پہ بیٹھے اور اپنے آپ کو رسک سے بچائے, اور گھر پر بھی وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے, اور کہیں دکان یا بازار جاتا ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے جو کراچی میں جین زی ایکٹیویٹ ہوئی ہوئی ہے, نوجوان طبقہ ایکٹیویٹ ہوا ہوا ہے, وہ بھادر آباد کی چار مینار چورنگی ہو یا آپ کا کلفٹن پہ بیٹھے ہوں یا کہیں بھی بیٹھے ہوں, اس کی جو بنیادی وجہ وہ میر رضا سے ذاتی جو ان کی ہے وہ تو ہوگی, لیکن عام آدمی جو اس کا حصہ یہ ریلیٹ کر رہا ہے اس کیس سے, وہ وجہ یہی ہے کہ آخرکار یہ جو معاملہ ہے یہ عام آدمی اس سے کب اور کس طرح افیکٹ ہو سکتا ہے, یعنی کل کس کی باری جو ہے اس وقت آ سکتی ہے, کل کون اس سے متاثر ہو سکتا ہے, آنے والے دنوں میں کس کی جو اس وقت ہے یہ کون اس کے زیر اثر آ سکتا ہے. اس کیس سے مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سابق ایڈیشنل آئی جی ڈاکٹر جمیل احمد صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہے. میر رضا کیس انٹرسٹنگ ٹرنز لے رہا ہے, اس کے بعد آپ کو جبران آصف صاحب بھی پروگرام میں ہوں گے اور ان کے والدین نے جو گفتگو کی وہ بھی ذرا سنائیں گے. ڈاکٹر صاحب پہلے آپ کی طرف آتے ہوئے صاحب, کیا آپ نے ایز این فارمر آئی جی آف سندھ کیسے دیکھ رہے ہیں, یہ بڑا کنٹروورشل کیس ہو گیا یہ؟ دیکھیں کنٹروورشل بھی ہے اور بڑا یہ انگیج کرتا ہے, بڑا ان اے وے اٹریکٹیو کیس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آئی بی اے گریجویٹ تھا, وہ صرف 25 ایئر اولڈ تھا, اور وہ بڑی تیزی سے اپنی بزنس کی دنیا میں رائز کیا, اور اس کی جو ایٹری بھادر آباد میں ہے وہ بہت فیمس ہے, اور پھر اس کا ایک دم سے یوں ڈسپیئر ہو جانا, اور پھر آلموسٹ 36 آورس کے بعد اس کی لاش کا ملنا, اور پھر لاش کے حوالے سے اس کی لوکیشن, جس طرح وہ ڈسپیئر ہوا, پھر جو میڈیکو لیگل ہوا, پھر وہ جو رپورٹ آئی, اس کے اوپر مختلف کویشچنز رائز کیے, اور اس کے بعد پھر بورڈ ایک کو بدل کے دوسرا بنایا گیا, پھر ان کو مرج کرنے کی کوشش کی گئی, پھر اس کے لیگل ایشوز. تو یہ بالکل ایک مووی لائک یہ کیس بن گیا ہے. اور انیشلی جو ان کے والد میر صاحب کے والد جو ہیں وہ بڑے مطمئن تھے ایس ایچ او فیروز آباد کی انویسٹیگیشن سے, بٹ 3-4 دن کے بعد ان کے ذہن میں بھی شکوک ابھرنے شروع ہوئے. 3-4 دن پہلے ہم پروگرام میں ساتھ تھے, آپ تھے ہمارے ساتھ, اور وہ ان کو ہم نے لیا تھا. اچھا, جو دوسری بات اس پہ ناظرین ہے کہ میر رضا کیس ہم کیوں کور کر رہے ہیں, اس بات کو تھوڑا سا اور یہ بتائے کہ ہر شہری اس نے ریلیٹ کر رہا ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ اگلا نمبر اب کس کا ہو سکتا ہے. اس کا تو نہیں ہو سکتا, اس کے اہل خانہ کا تو نہیں ہو سکتا. اب سے کچھ دیر پہلے یہ اطلاعات آئیں کہ کراچی میں ایدی سینٹر جو ایدی ہوم ہے سوراب گوڈ پہ, وہاں پر جو تنخواہ ہوتی ہے ملازمین کی, وہ تنخواہ لے کے بینک سے نکلوا کر جب ایدی سینٹر پہنچے تو وہاں ڈکیت آئے, اور یہ تقریباً 65 لاکھ روپے کی ڈکیتی کر کے چلے گئے. اب آپ اندازہ لگائیں یہ ایدی سینٹر مین سوراب گوڈ کے اوپر ہے, اور میرا نہیں خیال آپ کوئی بھی شہر جو کراچی میں رہتا ہو وہ نہ جانتا ہو, کیونکہ مردہ خانوں کے حوالے سے جو تدفین سے پہلے جو عمل ہوتا ہے اس کو مردے کو وہاں پر رکھنے کے لیے تقریباً ہر شخص وہاں سے آشنا ہے, وہاں سے جاتا ہے, وہاں گزرتا ہے. رش والی جگہ ہے, وہاں پر ایک بڑی جامع مسجد بھی ساتھ میں ہے, مین روڈ ہے. اس مین روڈ کے اوپر کسی نے یعنی ڈکیتوں نے ایدی سینٹر تک کو نہیں چھوڑا, ایدی سینٹر کے اندر سے 65 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہو گئی. اور عین اس وقت جب اس شہر کے اندر جماعت اسلامی کئی جگہوں پہ دھرنے, احتجاج, پولیس, یہ وہ الگ چل رہا ہے معاملہ, یہ والا معاملہ میر رضا کا الگ چل رہا ہے, عین اس وقت شہر کے بیچوں بیچ مین سوراب گوڈ کے اوپر 65 لاکھ روپے کی ڈکیتی ہو گئی ہے. اب اس پر جو مختلف رپورٹس آ رہی ہیں کہ نوٹس ہو گیا ہے, اب وہ ظاہری بات ہے نوٹس ہوگا, رقم برآمد کرنے کی بات ہو رہی ہے. فیصل عزیز صاحب کا بیان بھی کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تنخواہ کے پیسے تھے جو 65 لاکھ روپے لوٹ کے ڈاکو چلے گئے. تو دس از وائی کہ اب سب ریلیٹ کر رہے ہیں میر رضا سے اور اپنی سیفٹی کے بارے میں کنسرنڈ ہیں. ان کے والد نے جو آج اسٹیٹمنٹ دی ہے جب انہوں نے قبر کشائی کے اس عمل کو غیر قانونی یا پھر یہ کہا کہ یہ جو ہے متنازع ہو چکا ہے, کیا کہا ان کے والد نے, ذرا سناتے ہیں. لیٹس سی دس.
ہم جاگ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا دوبارہ سے قبر سے باہر آئے گا, اس کے اوپر تکلیف ہوگی. آپ نہیں اندازہ کر سکتے, ہم رات سے جاگ رہے ہیں, ہمیں نیند نہیں آئی کیونکہ بچے کو باہر لایا جائے گا. آپ خود دیکھ لیں کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ مرڈر ہے, یہ مرڈر ہے, یہ مرڈر ہے. میرے پاس صرف سی ایم صاحب کے لیے 2 سوال ہے کہ آپ کی پولیس نااہل, آئی جی اتنے بڑے پوسٹ پہ ہو کے ادھورا سا بیان اور بالکل انکمپلیٹ تفتیش کا بتا رہے ہیں, ہمارے بیان نہیں ہوئے. آپ کے پوسٹ مارٹم جو کیا ہے سرجن نے ڈاکٹر اسامہ, اس کو کہاں غائب کر دیا گیا. ہم نے جب ایک کورٹ کو اپروچ کیا, آخر بندہ جب سب سے ہار جاتا ہے تو ان دی اینڈ کورٹ جاتا ہے. جب ہم کورٹ پہ گئے اپنے دل پہ پتھر رکھ کے کہ ہم قبر کشائی کرائیں گے اور ہمارے بچے کو جسٹس کے لیے اس کی دوبارہ قبر کشائی کرا کے اس کے جو تشدد کیا گیا, اس کی شناخت مٹانے کی کوشش کی گئی, اس کی ہم رپورٹ دوبارہ کروائیں گے. تو اب آپ کے سامنے ہے, میں میڈیا سے کہوں گا کہ یہ اب آپ لوگ دیکھیں کہ 1 بجے رات کے اندھیرے میں ماں باپ کو وداؤٹ کانفیڈنس میں لیے ہوئے ایک رپورٹ نکال دی جاتی ہے کہ یہ پینل ہے. پھر صبح ابھی جب ہم ادھر آتے ہیں تو ادھر ایک اور تیسری آ جاتی ہے کل کے لیے. تو کون ایسا بندہ ہے, کس کو روکا جا رہا ہے, کس کو بچایا جا رہا ہے؟ بیسکلی یہ حکومت بتا سکتی ہے اور سی ایم صاحب کو بتانا چاہیے. میرا بیٹا گیا, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. میں 10 دن کے بعد بھی آنا پڑا قبر کشائی کراؤں گا, مگر یہ ان کو اس طرح کرنے نہیں دوں گا. یہ کول مل گیا, ویڈیوز دکھا رہے ہیں, اس کو ایسیگنیشن کر رہے ہیں, اس کی عجیب باتیں کر رہے ہیں. بھائی 3 کروڑ روپے کا تھا مسئلہ, چلو 4 برانچیں تھی اس کی, 3 کروڑ سے زیادہ کی تھی اس کی برانچیں, ٹھیک ہے. بندہ کس نے بلایا, کس کا بندہ تھا وہ؟ کوئی گورنمنٹ دار کا تو نہیں تھا, کس کا تھا؟ کس کو بچا رہے ہو آپ بھائی, کیوں بچا رہے ہو آپ؟ ہونے دیتے, کیا ضرورت تھی؟ جب کورٹ نے ایک لیٹر ایشو کر دیا, ایک آرڈر دے دیا, ایک بچے کی نارمل, آپ بول رہے ہو کہ آپ پہنچ گئے ہو, تو آپ اس کو جانے دیتے, ہمیں کرنے دیتے. آپ کو کس چیز کا خدشہ ہے؟ تو اس طرح نہیں ہوگا. جو اگر وہ بورڈ جو بنا تھا اگر وہی ہوں گے, ہم نے اعتماد کیا. بہت رات بھر ہم جاگ رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا دوبارہ سے قبر سے باہر آئے گا, اس کے اوپر تکلیف ہوگی. آپ نہیں اندازہ کر سکتے, ہم رات سے جاگ رہے ہیں, ہمیں نیند نہیں آئی کیونکہ بچے کو باہر لایا جائے گا. مگر یہ کہ اس طرح کالا قانون جو مطلب آپ دیکھ لو کہ پریشرائز مینٹلی ٹارچر. ڈاکٹر صاحب کیا یہ معاملہ, یہ کیوں اتنا کنٹروورشل ہو رہا ہے, کیوں اپنی ساکھ سندھ پولیس جو ہے وہ اس کو ختم کر رہی ہے؟ آلریڈی گری ہوئی ساکھ ہے کافی. جی انیشلی تو اس کیس میں پولیس کی ساکھ بہتر ہوئی تھی. میر رضا کے والد بڑے تعریف کرتے رہے ہیں پچھلے پروگرام میں جب ہم اکٹھے تھے کہ ایس ایچ او فیروز آباد بڑا تعاون کر رہا ہے اور پولیس بڑی تندہی سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے. میرا خیال ہے مسئلہ خراب ہونا تب شروع ہوا جب سورسز کلوز ٹو انویسٹیگیٹرز, ان کے حوالے سے خبریں آنی شروع ہوئیں کہ یہ ہے وہ ہے, اور خاص طور پہ جب یہ بات نکلی کہ پولیس شاید یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ سوئسائڈ کا کیس ہے. جی تو یہ 2-3 دفعہ ڈیفرنٹ رپورٹرز نے اپنے اپنے سورسز کے حوالے سے جو کلوز ٹو انویسٹیگیشن ٹیم تھے یہ اظہار کیا. کسی پولیس آفیشل نے شاید فارملی یہ بات نہیں کی. اس سے پھر یہ شکوک پیدا ہونے شروع ہوئے. اب بات یہ ہے کہ میر رضا کو کوئی تو تھریٹ تھی کہ وہ رپورٹڈلی ایک ویپن اپنی کمر سے باندھ کے نکلا, تو کوئی خوف تھا, کوئی ڈر تھا, کوئی کانفلکٹ تھی. پھر انیشلی اس کا وہ پسٹل نہیں مل رہا تھا, انیشلی وہ خول بھی نہیں مل رہا تھا. پھر دوسرا جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے اس میں جو انٹری وونڈ ہے, اگر آپ قریب سے اپنے اوپر فائر کرتے ہیں تو وہ گن پاؤڈر جو ہے وہ جہاں گولی لگتی ہے اس کے چاروں طرف وہ ہوتا ہے نارملی. اگر ڈسٹنس زیادہ ہو تو وہ نہیں ہوتا. اب سوال یہ ہے کہ اگر اس نے خود کیا ہے تو وہ ہونا چاہیے تھا. اچھا میں اس پہ ایک, آپ نے جو پہلی بات کی نا اس سے پہلے کہ جو سورسز نے لیک کی خبریں, ایک سینئر صحافی نعمت خان صاحب کراچی میں بھی پریس کلب میں بھی ہوتے تھے, وہ کہتے ہیں سینئر کرائم رپورٹر ٹولڈ دا نیوز اباؤٹ دا ڈسکوری آف اے بلٹ کیسنگ ہیڈ بین لیکڈ ٹو دا میڈیا ود پولیس ایکٹیولی پشنگ جرنلسٹ ٹو رن اٹ. According to the reporter, the police eagerness to publicize this development amid mounting pressure to conduct a post-mortem suggests that the evidence may have been planted rather than genuinely found. If they could miraculously find a bullet casing after rigorous searches days earlier, they may recover a weapon soon too, said the reporter sarcastically. تو یہ جو خبر ہے یہ وہ کہتے ہیں باقاعدہ کرائم رپورٹر کو بولا گیا کہ آپ چلاؤ یہ کھول والی خبر. یہ دیکھیں پوری دنیا میں پولیس فورسز اور انٹیلیجنس ایجنسیز امپورٹنٹ کیسز اور ایشوز میں خود انٹیلیجنٹ لیک کرتی ہیں تاکہ تھوڑا سا جو ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے پبلک کا وہ ڈیفیوز ہو جائے. تو ان اے وے انویسٹیگیشن کے پروسیس میں یہ کامیابی ہی تھی کہ انیشلی نہ ویپن مل رہا تھا نہ ایمپٹی مل رہا تھا. تو لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ بھائی اگر اس نے اپنے اوپر کیا ہے تو وہ خول ادھر کہیں
8-10 मीटर के रेडियस में होगा, उसको ढूंढना और कौन सा मुश्किल है। खून भी तो होता है ना उतना उस मकदार के अंदर, अगर वहीं पर था जिसके बारे में जिस पे भी शुबहत उठे। हाँ, 5 लीटर एक इंसान के अंदर ब्लड होता है, और अगर उसका डायरेक्ट हार्ट हिट हुआ है, अब ये भी अजीब बात है कि बंदा इतना प्रिसाइज फायर करे कि वो सीधा दिल पे लगे और इंस्टेंट डेथ हो जाए, और इतनी ब्लीडिंग होती है। अब मैं इस पे कमेंट नहीं करूँगा, मैंने मौका नहीं देखा, मुझे नहीं पता वहाँ कितना ब्लड था, बट 5 लीटर ब्लड, उसमें से अगर 1 लीटर भी निकल आए ना तो बहुत होता है। एग्जैक्टली। जिब्रान नासिर साहब भी साथ हैं हमारे, सीनियर माहिर कानून हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस केस के अंदर लीड पर हैं। इससे पहले और बहुत से केसेस हमारे सहाफ़ी भाई मुरीद अब्बास के केस में आगे आगे नज़र आए और हमेशा आवाज़ बुलंद करते नजर आते। जिब्रान साहब खुशामदीद कहेंगे प्रोग्राम में आपको। ये जो तशवीशनाक बात तो है ही मीर रज़ा का जिस तरह मामला हुआ, जो उनका जो केस है, लेकिन इसमें जो कानूनी पहलू हैं और जो आपने कानून की पेचीदगियां जो गवर्नमेंट ने पैदा कर दी हैं, उस पर भी ज़रा रोशनी डालिएगा। जो मेडिको लीगल के हवाले से अपना जो इनका कानून है 2023 का, वो क्या कहता है, और कल से लेकर अब तक कितने नोटिफिकेशन आए और किस तरह ये मामला पेचीदा किया गया बाय द गवर्नमेंट। सफान भाई, तो बहुत शुक्रिया आपका मुझे मदद करने के लिए। अभी आप ही के शो पे आप थोड़ा देर पहले आप दोस्त फरमा रहे थे और वजह फरमा रहे थे कि पूरी दुनिया के अंदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो खुद कभी कभी मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन लीक करती हैं, आवाम को बताती हैं, ताकि अगर कोई गम गुस्सा आवाम में है तो कम हो, पैसिफाई हो जाए। मगर क्या ये बदकिस्मती नहीं है और सतन ज़रीफ़ी नहीं है कि एक मुद्दई को या एक मकतूल के गुस्सा को जो कुछ पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, वो अब मीडिया के जरिए पता चल रहा है। 10 दिन से फुटेज आ गया जी, ये भी मीडिया बता रहा है, खोल मिल गया जी, ये भी मीडिया बता रहा है, लाश के हालत में जी, ये भी मीडिया बता रहा है। ये पुलिस वाले मुद्दई से इतना बात करने से क्यों कतरा रहे हैं, मुद्दई का बयान लेने से क्यों कतरा रहे हैं? आज 10 दिन हो गए, शायद इस वक्त इस लम्हे इस शहर का सबसे फॉलो किया जाने वाला केस है। मैं हाई प्रोफाइल का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर आप ये कह सकते हैं कि महवर बना हुआ है सबका, गौर फिक्र सब इस हवाले से कर रहे हैं। और आज की तारीख में भी मैं आपको ये बता दूं कि 161 का बयान मुद्दई का नहीं हुआ, और जब यही चीज आज खबर कुशाई के टाइम पे जब वो सारी तरतीब दी जा रही थी, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने हमने रेस की, तो वहां पे फौरन से बयान बदल के आईओ साहब ने बोला कि जी मैंने तो पहले दिन बयान ले लिया था मुद्दई का। और मैजिस्ट्रेट साहब के जाने के बाद फिर उसी आईओ ने बोला कि जी मैं घर आ जाऊं बयान लेने के लिए आपका। तो मुझे बताइए कहां से ट्रस्ट बहाल होगा? एग्जैक्टली। अगर हर सीसीटीवी तोड़ के दिखाई जाएगी कि देखें ये लम्हा, ये 20 सेकंड देख लें, फिर 4 घंटे बाद के ये 20 सेकंड देख लें, फिर 6 घंटे बाद के ये 20 सेकंड देख लें, और बीच में जो क्या हुआ वो एक क्या सराई है, वो एक जबानी कहानी है जो हमने तुक्के लगा के एक नैरेटिव अपना ऑकेशन अकाउंट की बेसिस पे बनाया है। ठीक है जी, आप एक जगह बताते हैं जहां से लाश मिली, तो कहते हैं देखो इसी एग्जैक्ट मकाम पे कचरे वाला नजर आ रहा है, देखो इसी एग्जैक्ट मकाम पे रात के अंधेरे में एक बाइक रुक रही है, तो उसी एग्जैक्ट मकाम पे वो मकतूल क्यों चलता हुआ नजर नहीं आया अपनी मौत की तरफ जाता हुआ, अगर उसने खुद अपने आप को गोली मारी? तो ये क्या है सीसीटीवी जो कुछ देर के लिए गायब हो जाता है, कुछ देर के लिए आ जाता है? चूंकि जो लम्हा ये क्लेम कर रहे हैं शुरू दिन से कि जी इस लम्हे इसने अपने आप को डाला है खतरे के अंदर, तो वो तो पॉप फटने के बाद का टाइम है। चूंकि जो आखिरी फुटेज के हवाले से क्लेम की जाती है वो तब है जो वो कहते हैं कि देखें जी इस वीडियो में नजर आ रहा है कि वो मोबाइल फेंक रहा है, तो तब तक तो दिन की रोशनी हो चुकी है। तो उसके बाद अगर कुछ भी हुआ उस मकाम पे जहां से बॉडी मिली है वो सीसीटीवी में क्लियर नजर आता, मगर हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। ठीक है जी, अब ये इतने मैसेजेस आ गए, इससे 3 करोड़ रुपए मांग लिए, उससे 80 लाख रुपए मांग लिए। भाई इससे कौन मांग रहा था जिसके लिए ये आगे मांग रहा था? इसकी अपनी कौन सी इमीडिएट नीड अराइज हो गई थी? क्या कोई बैंक ने इसको नोटिस भेज दिया था कि हम तुम्हारा घर जब्त कर लेंगे, या किसी लोन शार्क ने इसे कहा था कि मेरा पैसा मुझे वापस करो, या कोई भत्ता माफिया इसके पीछे पड़ गया था? हमें तो नहीं पता ना। अब ये भी इस जवान का कि उसने अपनी फाइनेंशियल ट्रबल्स अगर अपने वालिदैन के साथ शेयर नहीं की, तो ये भी उस नौजवान का कसूर था। बहुत से नौजवान खासतौर पे जो हम व्हाइट कॉलर फैमिलीज होती हैं, सफेद पोश लोग होते हैं, वो नहीं डिस्कस करते, खानदान को नहीं डालते उस उलझन के अंदर। हमारे माशरे में तो मर्द और जवान मर्द तो वैसे ही ट्रेन किया जाता है कि बेटा अपने ऊपर ले लो सारी मुसीबतें। तो आप उसको पहले दिन से एक जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रही है, देखें या तो पुलिस ये कह के चले कि हम फाउल प्ले रूल आउट नहीं कर रहे, हम सारे पहलू देख रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है, एक वाइड व्यू दे, हमें कॉन्फिडेंस दे कि जी पूरे कैनवस को देखा जा रहा है। मगर नहीं, बयान क्या आता है, बस खत्म हो रही है जी तहकीक, पहुंच गए जी, कर लिया ट्रेस, 2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, सब आपके सामने रख देंगे। यानी कि वो तो माइंड बना के बैठे हैं, और कब बना के बैठे हैं
جب آپ کا پوسٹ مارٹم زیرو ہو چکا ہے, چونکہ جب قبر کشائی الاؤ ہو جائے اس کا مطلب ہے پہلے جو آپ نے میڈیکل پوسٹ مارٹم کیا تھا وہ رول آؤٹ ہو چکا, اس میں کاز آف ڈیتھ واضح نہیں ہوا, تبھی مجسٹریٹ نے کہا کہ اس کی قبر کشائی کرو. یہ لا ہے, لا کی انٹرپریٹیشن یہ کہتی ہے. تو فورینسکلی تو آپ زیرو ہو گئے نا, جہاں تک میڈیکل اور فورینسک ایویڈنس کی بات ہے. تو جب پورے مرڈر کیس میں فورینسک اور میڈیکل ایویڈنس زیرو ہو جائے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹریس کرنے کے قریب پہنچ گئے؟ اور پھر اس جگہ سے خول کا ملنا جس جگہ کے اوپر کتنے ہی لوگ آئے, باشمول میڈیا اور عام عوام بھی وہاں جمع ہوئی, اور آپ نے کتنے ہی ورکرز جا کے وہاں پہ صفائی کی اور کتنی بار ہی صفائی کی, اور پھر اسی جگہ سے خول برآمد ہو گیا. اور وہ خول بغیر بندوق کے کس کام کا ہے؟ آپ اس کو کس سے میچ کریں گے؟ کیسے بتائیں گے کہ اسی بندوق کا ہے جس سے اس کو گولی لگی ہے؟ یہ سوال کے جواب نہیں ہے. ٹھیک, تو اور پھر یہ آپ نے میڈیا نے دیکھی ہوں گی سر تصویریں, جی یہ بڑی عجیب کیفیت ہے کہ بندے کا اگر ڈی کمپوز ہو رہا ہے تو چہرہ ڈی کمپوز ہو رہا ہے, کندھے ڈی کمپوز ہونا نہیں, کمر نہیں, سینہ نہیں, پیٹ نہیں, ہاتھ نہیں, ٹانگیں نہیں, بس وہ ڈی کمپوزیشن کا پروسیس چہرے سے شروع ہوا اور گردن پہ آ کے رکتا. کوئی تک ہے اس بات کی؟ کوئی جناب منطق آپ ہے؟ نے جو دوسری بات جو کوٹ ہوئی آپ کی گفتگو میں بھی, جو قانون ہے خود سندھ حکومت کا بنایا گیا میڈیکو لیگل کے حوالے سے, جس میں اس کا جو قانون کلاس 16 کہتا ہے کہ اپون پریزنٹیشن آف اے میجسٹریٹس آرڈر فار disinterment and examination of a deceased person who has already been interred in accordance with subsection clause 2 of section 176, assistant professor of forensic medicine from closest public sector medical college. اور پھر یہ ہے کہ the relevant divisional police surgeon shall constitute a special medical legal board. تو یہ جو قانون ہے, یہ تو جو دوسرا نوٹیفیکیشن اور پھر تیسرا, یہ کیا ہوا اس قانون کا؟ خود دھجیاں اڑائی گئیں, کیا معاملہ ہوا؟ قانون بنانے والے اگر اپنا ہی قانون نہ سمجھیں تو اس کا مطلب ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا وہ ووٹ کس چیز کے اوپر کر رہے تھے اور ہاتھ کس چیز کے اوپر اٹھا رہے تھے اسمبلی پہ. یا اگر اس کا نفاذ ہی نہ کرنا چاہیں تو یہ بھی بڑا بھدا مذاق ہے. آپ اندازہ کریں آج صبح تک یہ جو میں کل سے بات ریز کر رہا ہوں کہ اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اسپیشل لا کی, آج صبح تک اس کا دفاع کیا جا رہا تھا. اینڈ سینئر موسٹ ریپرزینٹیو آف دا پولیس اینڈ دا گورنمنٹ سے اس کا دفاع کیا جا رہا تھا یہ کہہ کے کہ جی رولز آف بزنس ہیں سندھ کے, جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹری کو اختیار ہے کہ وہ اپنے اختیارات آگے ڈیلیگیٹ کر سکتا ہے. تو سیکرٹری ہیلتھ نے جو ہے اپنے اختیارات جو ہیں میڈیکل بورڈ والے وہ ڈی جی حیدرآباد کو کیے ہوئے ہیں. ہم نے کہا جی بہت اچھی بات ہے, بہتر ہے کہ کیے ہوئے ہیں, مگر کون سے میڈیکل بورڈ کے کیے ہوئے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا سر چائلڈ میرج کے کیسز میں ایج ڈٹرمنیشن کے لیے اسپیشل میڈیکل بورڈ بنتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا بنتے ہیں, مگر وہ میڈیکل بورڈ نہیں ہوتا جو قبر کشائی کے ٹائم پہ بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ ہے قانون کے اندر, ایک ڈسٹرکٹ میڈیکل بورڈ ہے قانون کے اندر, ایک پروونشل میڈیکل بورڈ ہے قانون کے اندر. ان کی تعریف تمام کی اس قانون میں دی ہوئی ہے. سیکشن 16 سب سے مختلف ہے. ڈسٹرکٹ میڈیکل بورڈ پہلے سے نوٹیفائڈ ہونا چاہیے قانون کے مطابق, پروونشل میڈیکل بورڈ پہلے سے نوٹیفائڈ ہونا چاہیے قانون کے مطابق, اسٹینڈنگ میڈیکل بورڈ پہلے سے نوٹیفائڈ ہونا چاہیے قانون کے مطابق. صرف قبر کشائی کا اسپیشل میڈیکل بورڈ واحد میڈیکل بورڈ ہے جو کہ میجسٹریٹ کے آرڈر کے بعد تشکیل دیا جاتا ہے, جس کی سول اور ایکسکلوسیو رائٹ ڈویژن کے پولیس سرجن کو دی گئی. کراچی ڈویژن کا پولیس سرجن کراچی پولیس سرجن ہے اور اس نے اس کو تکمیل دینی ہے. تو جو ویسے میڈیکل بورڈ بنانے کے اختیارات ہیں صرف ہیلتھ سیکرٹری کے, وہ اس پرپز کے لیے ہیں ہی نہیں. تو جس پرپز کی اس کے پاس بنیادی پاور نہیں ہے وہ ڈیلیگیٹ ہی کیسے کر رہا ہے آگے ڈی جی حیدرآباد کو؟ تو ان کو خود نہیں پتا اپنے قانون کے تحت کہ اس نے کس افسر کو کیا اختیارات دیے اور وہ آگے کیا ڈیلیگیٹ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کیونکہ اس سے یہ اکیلا ایک کیس تو سفر نہیں کرے گا نا جناب. تمام تر کیسز جن میں قبر کشائی کی ضرورت پڑے گی یا کوئی ایسا میڈیکل بورڈ بنانے کی ضرورت پڑے گی, یہ فالٹی انٹرپریٹیشن وہ تمام تر کیسز کو نیگیٹولی امپیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ جبران صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا, اپنا موقف دیا اس حوالے سے تفصیلاً. یہ جو ایک ٹویٹ ہے ڈاکٹر سمیع صاحب کے سامنے رکھیں گے, سمیہ سعید طارق صاحبہ جو پولیس سرجن ہے, جبران صاحب جن کا حوالہ قانونی طور پہ دے رہے تھے, وہ کہتی ہیں کہ ان آل آف مائی 4 years as head of media legal services in Karachi police surgeon, I have never felt this helpless. My quest for truth and justice has often encountered impediments, but this time I am tired, too tired. یہ سمیہ صاحبہ جو ہیں ڈاکٹر, جو کچھ دن پہلے جنہوں نے خط لکھا تھا ایس پی ایسٹ کو, جو 14 سوالات اٹھائے تھے اعتراضات, انہوں نے آج ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ تھک گئی ہیں وہ. ایسا کبھی انہوں نے نہیں دیکھا 4 سال میں ہوا ان کے ساتھ. تو کیوں ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب, ایسا کیا معاملہ ہے اس کیس میں؟ ہونا تو نہیں چاہیے تھا, اور یہ بڑی ہماری سیزنڈ ہیں, پولیس سرجن ہیں اور بہت سے کیسز انہوں نے دیکھے ہیں.
इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये अब एक कंट्रोवर्सी इस तरह की बन गई है। अभी तक तो जो लीगली हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है वो तो पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही है जी। और इसके हवाले से इनका जो मैंने बयान पढ़ा है वो ये है कि इन्होंने वो पोस्टमार्टम खुद नहीं किया था, इन्होंने बेसिकली वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही देखी थी और उसमें फिर वो एंट्री वुंड और एक्सिट वुंड की भी बात करती हैं। और चूँकि मैं मेडिकल ग्रेजुएट भी हूँ और फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ी है तो एंट्री वुंड थोड़ा टाइट होता है और जो एक्सिट वुंड है वो थोड़ा बड़ा और खुला होता है। तो इसमें ये भी शायद कुछ क्लियर नहीं है कि एंट्री वुंड कौन सा है और एक्सिट वुंड कौन सा है, क्योंकि अगर एंट्री वुंड पीछे है तो दैट मीन्स किसी और ने गोली मारी है। अगर एंट्री वुंड सामने है तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि किसी ने गोली मारी या इन्होंने खुद। तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इसके ऊपर एक प्रोफेशनल ओपिनियन आनी चाहिए कि भाई एक गोली लगी है, 2 गोलियां लगी हैं, एंट्री वुंड कौन सा है, एक्सिट वुंड कौन सा है, उसके गिर्द वो पार्टिकल्स हैं गन पाउडर के, ये नहीं है। हाथ में गन पाउडर है या नहीं है, हाथ के ऊपर भी और गोली लगी है तो उस तरह वो गिरा किस तरफ, मतलब बहुत से इसको बेसिकली जो आईओ है उसने चीज़ों को कोरिलेट करना है। अब ये देखना है कि उसका सीडीआर भी ले लिया होगा पुलिस ने, किससे उसने आखिरी दफ़ा बात की, पिछले 24 घंटे में किससे सबसे ज़्यादा उसने राब्ता किया या किसने उसके साथ किया। लेकिन सर मसला ये है ना कि जो अभी जिब्रान साहब जो वकील हैं इस केस में वो बता रहे हैं कि वालिदैन को और मीडिया को सिलेक्टिव जो चीज़ें हैं वो लीक की जा गई ना, यानी अगर उसका राब्ता जिससे हुआ जिससे उसने पैसे मांगे हैं तो वो लीक किया गया, मीडिया पे मैसेज दिखाया गया कि 3 करोड़ रुपए मुझे दे दे, मैं मंडे का दिन नहीं देख सकूंगा वरना। और लेकिन जिसको उसे पैसे देने हैं उस मैसेज को नहीं दिखाया गया। मंगेतर का जिक्र आ गया कि 40 मैसेजेस उसके आ गए, उसके अलावा जिक्र नहीं आया। अगर वो वहाँ पर था तो उस जगह पर कचरे वाला आया, ये फुटेज में आ गया, या फिर ये उससे जो पहले एक बाइक गुजरी तो वो फुटेज में आ गई मस्जिद कैमरे में, लेकिन उससे पहले वहाँ लाश कैसे गिरी वो फुटेज कहाँ है या कैसे पहुंचा? सवाल मेरे जेहन में भी उठता है। वो कैमरा तो कैमरा तो 24 घंटे काम करता है, तो उस दौरान कैमरा क्या बंद हो गया था? तो नॉर्मली तो ऐसे नहीं होता। तो ये अब इसके बारे में तो सही इन्वेस्टिगेटर ही बता सकता है और दुनिया में नॉर्मली ऐसे अहम केसेस में जो टॉप मोस्ट सीनियर मोस्ट इन्वेस्टिगेटर होता है वो पीरियोडिकली ब्रीफ करता है मीडिया को, टू द पॉइंट करता है। या तो कचरा उठाने वाले की फुटेज लीक नहीं होनी चाहिए थी, या फिर ये कि जो मोटरसाइकिल रुकी उसकी फुटेज नहीं लीक होनी चाहिए थी, या होनी चाहिए थी तो पूरी फुटेज आनी चाहिए थी कि उससे पहले कौन आया उसके बाद और कौन आया। तो मतलब ये बड़ा सिलेक्टिवली जो है चीज़ों को चुन चुन के मैसेज एक दिखाया गया बाकी मैसेज नहीं आया लीक हुए। तो ये एक्चुअली जो हमारे रिपोर्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर्स, वो भी बड़े एक्टिव होते हैं, वो भी चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। तो मुमकिन है कुछ फुटेज उन्होंने रिट्रीव की हो, उन्होंने फिर शेयर की हो सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। आई एम नॉट श्योर कि ये फुटेज पुलिस ने ही लीक की है, आई एम नॉट श्योर। अगर आप श्योर हैं तो आप मुझे बता दें। बट समहाउ इट गॉट आउट इन द ओपन एंड वी सॉ इट। तो उसमें एक बड़ा पर्टिनेंट और बड़ा लेजिटिमेट क्वेश्चन है कि बाकी तो जो कैमरे के जो फोकस है उसमें जो एक्टिविटी हो रही है वो नज़र आ रही है, ये क्यों नहीं अभी तक नज़र आया कि वो खुद चलता हुआ वहाँ पहुँचा है, किसी ने क्या उसको उठाया हुआ है और वहाँ जाके डंप किया है? उससे तो सारा केस ही सॉल्व हो जाना था ना। तो ये बिल्कुल गैप्स हैं। लेकिन क्या इस पर कोई ऑफिशियल वर्जन आया है? सीनियर मोस्ट इन्वेस्टिगेटर ने इस पर कोई फॉर्मल ब्रीफिंग दी है मीडिया को? इससे पहले आज़ाद साहब का एक ब्रीफिंग हुई थी, अब आईजी साहब ने कल एक स्टेटमेंट दी थी। हम कोशिश करेंगे अगर वो होगी तो जो आईजी साहब की स्टेटमेंट है जिसमें वो कहते हैं, जिसमें इमरान साहब भी कोट कर रहे थे कि वो जो है केस तकरीबन हल हो चुका है और 1 से 2 दिन के अंदर कुछ इबाम बाकी हैं मेडिको लीगल के हवाले से कहते हैं। फिर कहते हैं कि जो उसको 1 से 2 दिन के अंदर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कराची पुलिस, वो ये भी कह रहे हैं। तो वी हैव दैट सॉर्ट। अगर वो है तो कल वाला वो जब तक हम निकालें, या जब तक अब उनकी जो सिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट ज़रा सुनाते हैं आपको कि उन्होंने आज क्या क्या अपने इंस्टाग्राम पे भी, उनकी जो मीर रज़ा की बहन है वो भी एक्टिव हैं, अपने अकाउंट से जो एहतजाज वगैरह है सारा उसकी कोऑर्डिनेशन और उसके मैसेजेस करती हैं। उन्होंने क्या कहा है पहले बहन ने वो सारा सुनाते थे, फिर आईजी साहब का शॉट भी हम सुनाएंगे दोबारा। पहले आपको सुनाते हैं क्या कहा उनकी बहन ने। लेट्स से बनाई गई है उस बोर्ड पे हमारी कंसेंट नहीं है और हमने कब्र खुशाई से मना कर दिया गया है। हमने अपील डाल दी है, हमारे बयान रिकॉर्ड हो गए हैं। अगर आप लोग को न्यूज़ ये आ गई हो कि यार रहते रहते तीसरा मेडिकल बोर्ड बन चुका था, तो आप सोचो 24 घंटे के अंदर 3 मेडिकल बोर्ड बन गए हैं।
सिर्फ इस बात के ऊपर कि मेरे भाई की कब्र खुशाई कौन करेगा और कैसे करेगा, एंड क्या इन सब चीज़ों को डिले किया जा रहा है इज़ अनदर बिग क्वेश्चन, बिकॉज डिले तो हो गया प्रोसेस। जो प्रोसेस आज होना था, जुम्मे का दिन था, रज़ा को बहुत पसंद था जुम्मे का दिन, वो आज तो नहीं हो सकता। अब ये बात चली गई है कोर्ट में, अपील डलेगी, हमारे बयान आगे गए हैं और उस जो नोटिस निकले हैं उस नोटिस को क्वेश्चन किया है हमने, तो अब हमारी बात जाती है मंडे या ट्यूसडे के ऊपर। यकीनी तौर पे जो अदालती प्रोसीजर है जो उन्होंने उसको चैलेंज किया है, तो वो अब हफ्ते इतवार तो नहीं, जाके पीर को जाके जो है मामलात बढ़ेंगे आगे। लेकिन इंतहाई कर्ब और इंतहाई अज़ियतनाक है इस फैमिली के लिए, जिस मुश्किल से और जिस मुश्किल घड़ी से वो गुजर रहे हैं, इसका एहसास वही कर सकते हैं, क्योंकि रात को तकरीबन 2:30 या 3 बजे तक ये एहतजाज से अपने वापस पहुँचे थे, और ये जब रात गए 2 या 3 बजे जब ये नोटिफिकेशन तकरीबन 8 मेंबर से 5 तक रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ मेडिको लीगल जो बोर्ड था, और उसके बाद फिर ये दोबारा आए, इन्होंने आके कहा कि सुबह 8 बजे सब लोग रहमानिया मस्जिद तारिक रोड जहाँ पर तदफीन हुई है रज़ा की, वहाँ पर पहुँचें और एहतजाज करें और फिर इसको रोकें कब्र कुशाई को। और फिर ये जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, इन्होंने अदालत को अप्रोच किया और इन्होंने कहा जी अदालत से सदा की कि इसको रोका जाए और जो ओरिजिनली ऑर्डर था मजिस्ट्रेट का उसके तहत ये कार्रवाई की जाए। तो वेरी पेनफुल नोट साहब, ये हम नहीं, कोई भी इस कर्ब से कोई तकलीफ से गुजरे, और फिर उसके बाद जो मुसलसल पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। एक मैंने तो यहाँ तक सुना कि वालिद कह रहे हैं कि कल को तो मेरी बेटी को भी कोई मार दे और कह दे खुदकुशी कर ली उसने, तो यहाँ पे तो एक पूरा सिस्टम पे ट्रस्ट उठ गया एकदम से लोगों का। तो ट्रस्ट यहाँ होता है या नहीं होता, और ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है पुलिस के ऊपर, इन्वेस्टिगेटर्स के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। मैं इसमें बड़ा सोचता रहा हूँ, उसकी जो पर्सनैलिटी है, IB का ग्रेजुएट है, 25 साल उसकी सिर्फ उम्र है, ही इज़ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, और वो एक रोल मॉडल, एक सक्सेस स्टोरी है। ऐसा बंदा खुदकुशी क्यों करेगा? चले 3 करोड़ का कर्जा है, 4 का है, 5 का है, ये कोई आज के दौर में इतनी बड़ी रकम नहीं है कि वो अरेंज ना कर सके और या इंस्टॉलमेंट्स में ना दे सके। और क्या उसने अपनी फैमिली के साथ ये शेयर किया? अगर उसके ऊपर इतना प्रेशर था तो किसी के साथ तो शेयर करता ना। इस उम्र में जिसमें वो था बंदा, यू फाइट टिल द वेरी एंड। आप इतनी जल्दी गिव अप नहीं करते कि आप अपनी जान ले लें। फिर दूसरा सवाल ये, फ़र्ज़ करते हैं कि ये खुदकुशी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी खुद ख़त्म की, तो वो उसके लिए इतना तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत थी कि सुबह के पता नहीं 3-4 बजे घर से गन लेके निकलो और इतनी दूर जाओ, फिर वहाँ जाके अपने प्राइवेट टैक्सी लोग अपने दफ्तर में खुदकुशी कर लेते हैं, टैक्सी में गाने सुनते हुए जाओ। हाँ, मतलब वो ड्राइवर कह रहा है कि गाने सुन रहा था, अजान हुई तो मैंने बोला गाने चले, तो गाने सुनता हुआ मतलब जाओ। देखिए, ये एक सडन आप इमोशनली ओवरवेल्म हो जाते हैं और आप एक फैसला करते हैं। उनके वालिद ने ये भी बताया कि अगर उसको अपने आप को मारना ही था तो उस दुकान से जहाँ से उसने असला लिया था वो दुकान बंद थी, वो उस जगह पर भी अपने आप को खत्म कर सकता था, कहीं भी कर सकता था। लोग आमतौर पे अपने बेडरूम में, वहाँ सबसे ज़्यादा उनकी प्राइवेसी होती है, गोली मार लेते हैं। दफ्तरों में कई सीनियर पुलिस अफसरों ने खुदकुशियाँ की हैं अपने ऑफिस में। इतना प्लान करके रात को निकल के मैं 10 मिनट में आता हूँ, वालदा को कह रहे हैं, फिर वो इन ड्राइव मंगाते हैं, फिर वो जाते हैं, फिर वहाँ जाके वीराने में वो खुदकुशी करते हैं। ये सारा थोड़ा सा मुझे ना बड़ा सरियल लगता है, बड़ा मिस्टिफाइंग सा लगता है। इतना तकल्लुफ़ उन्होंने क्यों किया? मुझे इसमें जो लाइकली सिनारियो नज़र आता है वो ये है कि उनको कोई कॉल्स आ रही होंगी, उन पर प्रेशर होगा, उन्होंने कहा होगा कि भाई हमारे से बात करो, सॉर्ट आउट करो, और चूँकि शॉप ही लेट बंद होती है तो वो आए होंगे और फिर वो गए होंगे, उन्हें शक होगा कि कोई ख़तरा हो सकता है, वो गन साथ ले गए। तो फिर जो भी वो शख्स था जी, उससे कोई ऐसी बातचीत हुई है कि मामला जो है वो सॉर्ट आउट नहीं हो सका और खुदकुशी थी, मर्डर था, वो हो गया। वो है। अब के तौर पे एक ब्रेक लेते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं, जैसे आपने क्या कहा था आपको सुनाते हैं, मज़ीद गुफ्तगू भी करते हैं, ब्रेक हमारे साथ।
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب. بہت سے اہم سوالات ہیں, قانونی نوعیت کی پیچیدگیاں, انویسٹیگیشن پہ جو لوپ ہولز اور فلاز سامنے آئے ہیں, اس کیس کو میر رضا کیس کو جس طرح پولیس نے اب تک ہینڈل کیا ہے, میڈیا مینج کیا ہے, سب چیزوں پر کچھ اعتراضات اور سنگین نوعیت کے اعتراضات ہیں جس وجہ سے یہ پورا کیس انتہائی متنازع اور یہ معمہ تاحال حل نہیں ہو پا رہا ہے. جو ابھی جبران ناصر صاحب ہمیں پروگرام میں ساتھ تھے, انہوں نے ایک بات ریز کی کہ پہلے سے اناؤنس کیا گیا کہ یہ کیس تقریباً حل ہو چکا ہے اور 1 سے 2 دن کے اندر پریس کانفرنس ہونے والی ہے, جبکہ جو میڈیکو لیگل ہے اس کے اوپر بڑے کویشچن مارکس ہیں جو کہ خود پولیس سرجن نے اٹھائے. اس کے بعد میجسٹریٹ کا فیصلہ آیا, اس کے بعد قبر کشائی کا فیصلہ ہوا, پھر بورڈ بدلا گیا اور اب پچھلے 12 گھنٹے میں 3 بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہو گئے جو وکیل ان کے کہہ رہے ہیں. تو یہ آئی جی صاحب نے جو کہا تھا وہ ذرا آپ کو سناتے ہیں. اوڈو صاحب نے کیا کہا تھا پہلے, لیٹس سی دس, کل کیا کہا تھا. پولیس نے بہت محنت کی ہے اور پورا کیس ٹریس کر دیا ہے. اس کی پریس کانفرنس کراچی پولیس عنقریب کرے گی, آپ کو سب فیکٹس بتائے گی اس وقت. اور اس میں ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے پولیس کی طرف سے کوئی لاپرواہی نہیں ہے, انہوں نے بڑی ایفرٹ کی ہے, محنت کی ہے, اور انشاءاللہ آپ کو پوری جو کیس کی آؤٹ کم ہے وہ کچھ دنوں میں سامنے آئی. تھوڑا سا ابہام ہوا ہے میڈیکل رپورٹ کے بارے میں بھی نہیں. میڈیکل رپورٹ سے ایک غیر متعلقہ جو آفیسر ہیں, میڈیکل اور میڈیکل لیگل آفیسر ہیں, انہوں نے کوئی کمنٹس کر دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ آپ کی پھر پاور اور اتھارٹی ہے, آپ بورڈ بٹھا دیں. بورڈ بٹھا کے کیونکہ آپ کا جو میڈیکو لیگل ڈاکیومنٹ ہے ایک بات کہہ رہے ہیں اور آپ وربلی دوسری بات کہتے ہیں. آپ بورڈ بٹھا دیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, اور وہ میڈیکل ایکسپرٹ ہی فیصلہ اس پہ کر سکتے ہیں, وہ کریں گے, اور جس طرح ہوگا اس کے مطابق پولیس کی انویسٹیگیشن پہ پولیس نے بہت محنت کی ہے. اس کیس سے متعلق جو آئی جی صاحب فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ارریلیونٹ جو افسر ہیں ان کا, یعنی وہ جو حوالہ ڈاکٹر سمیہ کا دے رہے ہیں, ان کا ٹویٹ ابھی ہم نے آپ کو دکھایا. وہ اپنے ٹویٹ میں یہ لکھتی ہیں کہ ان آل آف مائی 4 years ایز ہیڈ آف میڈیکو لیگل سروسز ان کراچی پولیس سرجن آئی ہیو نیور فیلٹ دس ہیلپ لیس. یعنی اتنا بے بس میں نے اپنے آپ کو کبھی محسوس نہیں کیا. مائی کویسٹ فار ٹروتھ اینڈ جسٹس ہیز آفن انکاؤنٹرڈ امپیڈمنٹس بٹ دس ٹائم اٹ از I'm tired, I'm too tired. وہ کہتی ہیں کہ اس دفعہ جو ہوا ہے وہ حد سے زیادہ ہے. 4 سال کے جیسے پولیس سرجن ہیں جن کا وہ حوالہ دے رہے ہیں جی صاحب, وہ کہتے ہیں اتنا انہوں نے جو اس وقت کبھی مشکل لمحات اپنی کیریئر میں محسوس نہیں کیے. جو قانون کہتا ہے جس کا حوالہ ان کے وکیل دے رہے تھے, وہ 16 سیکشنز جو اس کا ہے, اس کا کلوز ہے 1, اس کا سب کلوز بھی ہے, اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے جب میجسٹریٹ کہے گا, آرڈر دے گا, تو اس کے بعد دا ریلیونٹ ڈویژنل, جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ ریلیونٹ ہے, دا ریلیونٹ ڈویژنل اینڈ the police surgeon shall constitute a special medico-legal board comprising of professors, associate professors, professor of forensic medicine from the closest public sector medical college and university. لیکن جب نوٹیفیکیشن آیا رات کو 2:30 یا 3 بجے, تو اس نوٹیفیکیشن میں ہم نے دیکھا کہ لمز جام شورو حیدرآباد کے جو پولیس سرجن ہیں وہ اس میں شامل تھے اس بورڈ میں, اور وہ اس قانون کی خلاف ورزی تھی جو نقطہ ان کے وکیل نے اٹھایا, جس بنیاد پہ آج انہوں نے عدالت سے استدعا کی. ڈاکٹر صاحب, تو یہ آئی جی صاحب کی اپنی گفتگو میں کافی لوپ ہولز آ گئے سامنے. اوور آل میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی محتاط اسٹیٹمنٹ تھی, بڑی ایک قسم کی کیلکولیٹڈ سی اسٹیٹمنٹ تھی, سوائے ایک جگہ وہ تھوڑی سی شاید غلطی کر گئے. دیکھیں, شروع میں سبھی پولیس انویسٹیگیشن سے مطمئن تھے, میر رضا کے والد بھی بہت مطمئن تھے, ایسے جب فیروز آباد, لیکن جو آئی جی صاحب نے کہا نا کہ تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے, تو وہ شاید درست نہیں ہے, کیونکہ ابھی تک شاید ویپن آف افینس نہیں ملا. جب تک وہ نہیں ملے گا, جب تک آپ ایمٹی کو اس سے میچ نہیں کر لو گے, تب تک یہ کلیئر نہیں ہوگا کہ ویپن آف افینس کون سا ہے اور وہ کس کا ہے. یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی. اور یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ اگر یہ مرڈر ہے تو مرڈرر کون ہے, کوئی کسی ڈائریکشن میں اشارہ بھی نہیں ہوا کہ کون کر سکتا ہے. تو بعض وقت ہوتا یہ ہے کہ سینئر ترین افسر ہیں, ان کے اوپر بڑا رپورٹرز کا پریشر ہوگا, بہت سے لوگ بہت سے سوال کر رہے ہوں گے, بہت سی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ایکٹیوسٹ سوال کر رہے ہوں گے, تو انہوں نے تھوڑا سا لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بتایا ہوگا کہ پولیس کی تفتیش کی رفتار بڑی قابل قدر ہے اور تقریباً 80-85% تک چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, اور اب ریلیونٹ فورم یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی باقاعدہ آپ کو بریف کریں گے اور ہر چیز بتائیں گے.
تو بس تھوڑا سا ایک اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تقریباً مکمل ہو گئی ہے، جبکہ وہ مکمل نہیں ہوئی ابھی تک. لیکن اس پہ جو بات ہے جو مدعی ہے کیس کا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 دن ہو گئے آئیو نے ابھی تک ان کا بیان ہی ریکارڈ نہیں کیا، اور آئی جی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کیس جو ہے وہ حل ہو گیا ہے. وہ یہ کہ آج بتا رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے آئیو نے کہا کہ چل گئے گھر پہ میں آپ کا بیان ریکارڈ، جو وکیل کہہ رہے ہیں ابھی تک مدعی کا بیان نہیں ہوا ہے، 10 دن ہو گئے ہیں. مدعی یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کہیں سے میڈیا کے تھرو مجھے پتہ چل رہا ہے، میں فلاں چینل لگا رہا ہوں تو یہ فوٹیج آ رہا ہے، فلاں چینل لگا رہا ہوں تو یہ نیریٹو آ رہا ہے، مجھے ڈائریکٹلی کوئی پولیس آفیشر بریف نہیں کر رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اگر یہ بات درست ہے کہ اس کی 161 کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوئی جی، اور آئی جی صاحب میرے لیے بڑی اچنبے کا باعث ہے. آئی جی صاحب یہ تو سب سے شروع میں لیکن اگر آئی جی کو اس کے سبارڈینیٹ بریف کرتے ہیں. آئی جی یہ سب کام خود تو نہیں کرتا نا، ہزاروں کیسز کے ساتھ، تو ان سبارڈینیٹس کو برطرف کرنا چاہیے نا. ڈاکٹر کوئی اوور ایگزوبرنٹ سبارڈینیٹ جو ہے اس نے کہہ دیا کہ سر ہم نے تو سب تفتیش کمپلیٹ کر لی ہے، نتیجہ نکل آیا، بس سر ہمیں 1-2 دن اور دیں. آزاد خان صاحب کو کہیں یہ پریس کانفرنس کر کے سب کو بتا دیں گے، سب مطمئن ہو جائیں گے. سر کو یہ بتائیں تو کہ ان کا بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا آگے بندے کا. اچھا یہ حیرت کی بات ہے. اب اگر بیان ریکارڈ نہیں ہو اور آئی جی صاحب میڈیا پہ آگے پبلکلی کہہ رہے ہیں تو یہ تو ہم تو آئی جی صاحب کو سوال کریں گے نا کہ سبارڈینیٹ نے کیا کہا، ہمیں تو نہیں پتہ اس بارے میں. ان کو صحیح بریف نہیں کیا بٹ ہی شوڈ ایڈمٹ اٹ کہ وہ اس میں فلاز آئے ہیں. اور یہ اب یہ جو 10 دن بعد کھول ملنے کا جو گولی کا جو کیس ملا ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا کنٹروورشل ہے. کیسے ایک خواہ شک سے ان میں ابھرتا ہے کہ بھئی اتنے دن اسی جگہ پہ کسی کو کچھ نہیں ملا، پولیس نہیں، آپ کے رپورٹرز، عام لوگ. میرا خیال ہے کہ میں نے وہاں پر یہ فوٹیجز تک دیکھے ہیں کہ کوئی جا کے صحافی جو ہے وہ گولی لگنے کی ایکٹنگ بھی، ری-انیکٹمنٹ تک تو ہو رہی ہے وہاں جا کے، کہ وہ گر بھی رہے ہیں، گولی بھی لگ رہی ہے، سب ہو رہا ہے. وہاں پر ایس ایچ او فیروز آباد کی ٹیم نے جانا شروع کیا، اس کے بعد پھر 3 رکنی کمیٹی بنی، وہ گئی، پھر اس کے بعد یہ سب آ گئے، پھر یہ سب میڈیکو. تو میرے خیال ہے کو 20 چکر 10 دن میں لگ گئے. اب جا کے جیسے ہی یہ جو فیصلہ آیا میجسٹریٹ کا تو وہاں سے کھول برآمد ہو گیا. اور یہ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو ٹویٹ بتائی، صحافی کیوں کہہ رہا ہے کہ پولیس والے کہہ رہے ہیں خبر چلاؤ کھول کی. تو یہ سب کیا کس طرح اشارے کر رہا ہے یہ معاملہ؟ یہ ایسے ہی تھوڑا سا دل میں شک پیدا کرتی ہے یہ ساری چیز کہ پہلے خول نہیں ملا، 10 دن کے بعد ایک دم خول مل گیا، پھر پولیس خود کہہ رہی ہے کہ یہ چلاؤ، کہ جیسے ایک بریک تھرو ہے. تو ویپن کا ملنا بڑا ضروری ہے، اس کو میچ کریں اس خول کے ساتھ، کیا وہ اسی ویپن سے چلا ہے. تو خول اور ویپن اگر خول مل گیا تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ رپورٹر ہی کہہ رہا ہے اس میں کہ پھر تو ویپن بھی مل جائے گا. ویپن ملنے میں کتنی دیر لگے گی؟ تو شو کریں نا، پھر نکالیں نا، مسئلہ حل کریں نا، بات ختم کریں. بٹ اٹ سیمز پلانٹڈ نا جو اس میں انہوں کہتا ہے. ہاں تھوڑا سا اس میں یہ ایلیمنٹ آف سسپیشن ہے کہ تو. اور اپنی جو ان کی ٹیم ہے وہ جو پولیس سرجن ہے تو ان کا اپنا کیریئر آرٹسٹ، وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے اتنا نہیں دیکھا 4 سال میں کہ مجھ پہ اتنا. تو یہ میرا خیال ہے ان کے اوپر مختلف ڈائریکشن سے لگ رہا ہے پریشر ہے، صرف میڈیا کی طرف سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں ہے تو انتہائی انفارچونیٹ سینیریو، لیکن ہم اس لیے آ رہی ہے کہ وہ جو ہے کامک کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے، سچویشن کس طرح سے ایسے ہی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے کیس کل تک یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے دس از ناٹ میلیفائڈ، دس از نیگلیجنس، کہ ایک کیس کو اتنے اہمیت نہیں دی گئی، جلد بازی میں ان کو دفنا دیا گیا. میر رضا کو ان کی ہلاکت کے بارے میں جو روٹین پروسیجر ہوتے ہیں کہ بتا دیا ہاں جی ایسے ہوا تھا، یہ ہوا تھا، لیکن جس طرح جو اس کیس نے اہمیت پکڑی تو پھر یہ پہلے ایسا لگ رہا تھا، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ دیر از میلیفائڈ بیہائنڈ اٹ، کہ جو باقاعدہ خول برآمد ہو رہا ہے، جو باقاعدہ پولیس سرجن آن ریکارڈ آ کے کہہ رہی ہے کہ مجھ پہ میں تھک گئی ہوں، میں ٹائرڈ ہوں. تو یہ لگ رہا ہے کہ دیر از سم تھنگ. اٹ از ویری انفارچونیٹ. ایک تو سب سے پہلے جو پوسٹ مارٹم ہے وہ ایک گروپ کو کرنا چاہیے تھا، جو بھی سینئر موسٹ ایکسپیرینس لوگ ہیں وہ کرتے اور ایک بڑی جامع قسم کی رپورٹ بناتے جس میں کیس کے حوالے سے جو بھی اہم سوال ہیں ان کے جو جواب پوسٹ مارٹم میں ملے وہ ڈاکیومنٹ کیے جاتے. اور بس ایک ہی دفعہ پوسٹ مارٹم ہوتا. خبر کشائی تو ویسے ہی بڑا ٹریجک سا ایک ہوتا ہے. ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کرے میر رضا کے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اہل خانہ کو استقامت دے، صبر دے، استقامت دے کہ وہ جس جنگ میں ہیں اور جن مشکلات کا ان کو سامنا ہے.
کہ کل رات پوری جاگ کے صبح 8 بجے سے پھر دوبارہ یہ کہ وہ کورٹ سے, تو یہ ایک عام آدمی کے لیے کورٹ کچہری جنگیں یہ لڑنا, یہ اللہ تعالیٰ کو استقامت دے کہ وہ انصاف تک اپنے بیٹے کے لیے جو ہے پہنچ سکیں, کیونکہ ہم سب کنسرن اس لیے ہیں کہ سبھی غیر محفوظ اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں, کراچی میں محسوس کر رہے ہیں کہ میر رضا کے بعد اب کس کا نمبر ہے کسی کو نہیں پتا کیا آگے ہو. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنے پروگرام میں جوائن کیا. فور FB کو ڈائریکٹ فیس بک میں نیکسٹ دیکھتے رہے گا. اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا.